کیا نیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ عمران خان نے وہی تو کیا جو ہمارے جمہوری و نیم جمہوری و آمرانہ ڈی این اے میں ابتدا سے ہی پروگرامڈ ہے۔ جو نہیں جانتے وہ یہ سمجھ کے جوش میں ہیں کہ شاید پہلی بار کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ نہ کچھ عجیب ہے نہ انہونا، وہی ہم عوام ہیں، وہی سیاستدان ہیں، وہی عدلیہ ہے، وہی فوج ہے۔ ہاتھی کے یہاں ہاتھی ہی جنم لیتا ہے، لومڑی تو پیدا ہونے سے رہی۔ جس طرح کا ڈھانچہ اور مزاج ورثے میں ملا ہے، نسل در نسل وہی تو کروائے گا جو کرواتا آ رہا ہے۔ ہم نے تو تب بھی دانتوں میں ایسے ہی انگلیاں دابی تھی جب بیوروکریٹ ڈکٹیٹر غلام محمد کے اسمبلی توڑنے کے حکم کو اسپیکر مولوی تمیز الدین چیف کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے برقع پہن کے رکشے میں بیٹھ کے ہانپتے کانپتے عدالت پہنچے تھے۔ پر کیا ہوا؟ الٹا عدلیہ نے نظریہ ضرورت تھما دیا، اور پھر یہی جمہوریت نواز تمیز الدین صاحب 8 برس بعد پہلے مارشل لائی حکمران کی چھڑی کے چھو منتر سے وجود میں آنے والی اسمبلی کا اسپیکر بنانا منظور فرما گئے۔ ہم تو جب بھی مارے حیرت کے اچھل کے کرسی سے گر ہی پڑے تھے جب سویلین سوٹ میں ملبوس ایک میجر جنرل نما بنگالی بیوروکریٹ نے ہری پور ہزارہ کے ایک حاضر سروس جنرل کے تعاون سے 1956 کا پہلا متفقہ آئین لپیٹ کے اس کی گول گول دوربین بنا لی تھی۔ ہمیں تو تب بھی رونا آ گیا تھا جب برٹش آرمی کے سینڈ ہرسٹی کمیشن یافتہ بابائے مارشل لا عرف نجات دہندہ نے جناح صاحب کی بہن کو بھارتی ایجنٹ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور پھر بیلٹ باکس پہ جھرلو پھیر کے صدارتی انتخاب جیت لیا۔ اس زمانے میں پولیٹیکل انجینئرنگ کو جھرلو کہا کرتے تھے۔ اور پھر اس نجات دہندہ نے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کے تحت سبکدوش ہوتے سمے سویلین اسپیکر کو قائم مقام صدارت سونپنے کی بجائے سپاٹ چہرے والے چیف کو زیادہ قابل بھروسہ سمجھ کے اپنا ہی آئین اس کے ہاتھوں بخوشی تڑوا کے رخصت لے لی۔ ہم تو تب بھی آج ہی کی طرح سکتے میں تھے جب اسی چیف نے پہلے آزادانہ و منصفانہ انتخابات کروانے کے باوجود غیر من پسند نتائج قبول کرنے سے انکار کر کے ملک توڑوا دیا، اقتدار منتقل نہیں کیا۔ پھر ہم نے سکھ کا سانس لیا، کوئی تو ایسا سویلین منتخب و مقبول عوامی حکمران آیا ہے جو فوجی قیادت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ تب ایک پیج اور اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح ایجاد نہیں ہوئی تھی، پر اس کو بھی کرسی سے ایسا عشق ہوا کہ اپنی زبردست مقبولیت کو سراب سمجھتے ہوئے اگلے انتخابات میں دھاندلی کو ضروری جانا، اور جب حزب اختلاف نے آج ہی کی طرح متحد ہو کے تحریک چلانے کی کوشش کی تو سارا زور اپوزیشن کو امریکی کاسا لیس ثابت کرنے پہ صرف کر دیا۔ اور پھر جب انہی امریکی کاسا لیسوں کے ساتھ اثر نو انتخابات کے لیے سمجھوتا طے پا گیا تو ایک اور محب وطن جنرل نے جمہوریت بچانے کے لیے سویلینز کے پیروں تلے سے قالین کھینچ لیا، اور پھر اگلے 10 برس طرح طرح کے کرتب دکھا کے گزار دیے اور پھر خود بھی گزر گیا۔ اس کے بعد ہماری جمہوریت سمجھوتا ایکسپریس پہ سوار ہو گئی۔ بی بی اس سمجھوتا ایکسپریس کی پہلی مسافر تھی، نواز شریف دوسرا مسافر تھا، مگر جب انہوں نے بھی بیچ سفر میں زنجیر کھینچنے کی کوشش کی تو کنڈکٹر گارڈ نے ٹرین سے اتارنے میں دیر نہیں لگائی۔ امریکہ کو سب سے زیادہ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف جیسے عظیم سہولت کار پسند تھے، مگر آج بھی کوئی مائی کا لال انہیں امریکی ایجنٹ کہہ کے تو دکھائے۔ ہر طرح کے یہودی، بھارتی، امریکی، اسرائیلی اور سعودی ایجنٹ آپ کو سویلینز ہی میں تلاش کر کے دے دیں گے۔ ایک ترک کہاوت ہے کہ غلام کا آقا پہ غصہ دوسرے غلام پہ ہی اترتا ہے۔ میڈیا باز کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس پہ پوری دنیا ہنس رہی ہے۔
ویسے دنیا نے آپ کو سنجیدگی سے لیا کب تھا جو آج ایک بار پھر آپ خود ساختہ خجالت کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ 75 برس میں بغلیں بجانے یا بغلیں جھانکنے کے سوا اور کیا ہی کیا ہے؟ میں بھی عجیب شخص ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔